السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ کوئی شخص اگر اہل بیت سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بغض رکھے تو یہ اس کے منافق ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کا دنیا میں بھی جو ہے وہ خسارے اور گھاٹے میں ہے، اور آخرت میں تو اس کا انجام برا ہے ہی۔ دو روایت بیان کی جاتی ہیں، ایک اہل بیت کی فضیلت میں اور ایک روایت جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، جو کہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ان روایات کے بارے میں بتانا کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی ایسی بات کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نہیں ہیں، ورنہ اہل بیت کے فضائل اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل جو ہیں وہ کتاب و سنت کے بہت سے دلائل بہت سے جو ہے نصوص سے ثابت ہیں۔ یہ سنن ترمذی 3709 نمبر پر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے اس سے پہلے تو آپ نے ایسا نہیں کیا، تو آپ اس کے اوپر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھتا تھا، فابغضہ اللہ، اللہ نے اسے مبغوض کر دیا۔ یہ سنن ترمذی 3709 نمبر روایت ہے۔ یہ کتاب المناقب کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اندر امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں، جبکہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر جو ہے محمد بن زیاد جو راوی ہے، محمد بن زیاد، اس کے بارے میں امام ترمذی نے اسی روایت کے نیچے لکھ دیا ہے کہ محمد بن زیاد جو راوی ہے وہ ضعیف فی الحدیث جدا، وہ حدیث میں بہت ہی ضعیف راوی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ائمہ حدیث نے اس کی طرف جو ہے وہ کذب یعنی روایتیں گڑنے کا جو ہے الزام وہ بھی رکھا ہے، اس لیے شیخ زبیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع یعنی جھوٹی روایت قرار دیا ہے۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو موضوع روایت یعنی جھوٹی روایت قرار دیا ہے۔ ایک محمد بن زیاد جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بصری ہیں، وہ ثقہ ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں میں فرق بھی کیا ہے اس روایت کے نیچے۔ ایک محمد بن زیاد جو ہیں وہ ثقہ ہیں، دوسرے یہ جو روایت بیان کرنے والا ہے محمد بن زیاد، یہ حدیث میں بہت ہی ضعیف راوی ہے۔ بعض نے اس کی طرف جھوٹ یعنی روایتیں گڑنے کا الزام بھی اس کی طرف یعنی اس کی نسبت بھی کی ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ایک تو یہ روایت ہو گئی۔ اس روایت کے بارے میں ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے العلل کے اندر عبد الرحمن بن ابو حاتم الرازی جو ہیں انہوں نے اپنے والد ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ سے سوال کیا اسی روایت کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث منکر، یہ منکر روایت ہے، یعنی یہ روایت ثابت نہیں ہے، منکر روایت ہے۔ یہ العلل کے اندر 1087 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ آپ سن لیں، بیان کرنے والا اس کو بیان کر رہا ہے، پہلے آپ سن لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ روایتیں کون بیان کرتا ہے، آپ اپنے سے ہی یعنی کہتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ روایت بھی ایک بیان کرنے والے نے بیان کی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ جی ناظرین، آپ نے سن لی، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر 4712 نمبر، اور بیان کرنے والے نے کہا کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4712 نمبر روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، جبکہ یہ روایت بھی جو ہے اس کو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اسی کتاب میں منکر قرار دیا ہے 2624 نمبر پر۔ عبد الرحمن بن ابو حاتم الرازی جو ہیں وہ اپنے والد ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روایت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث منکر، یہ روایت بھی منکر ہے، یعنی یہ جو روایت بیان کی گئی مستدرک حاکم کی، یہ روایت بھی منکر ہے۔ اب جو شخص یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں جائزہ لیں کہ جب کہا جائے گا کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے تو پھر بھی جہنم میں داخل ہوگا، آگ میں داخل ہوگا، ہمیں اس میں ذرا برابر بھی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھنا جو ہے وہ منافقت ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جو جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا شخص بھی وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ برا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شخص جو ہے اس روایت کو بیان کر رہا ہے، فی الحال آج کی تاریخ تک تو اس کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں نا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالم کہا، اور پھر اس کا الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالم۔ جنگ جمل کے معاملہ کو لے کر اس شخص نے اپنا بغض نکالا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا، کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے، یہ جو کچھ تو نے کیا یہ معاملہ غلط ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، ایک طرف یہ روایت بیان کرنا کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے تو پھر کیا ہوگا، وہ اہل بیت سے بغض بھی رکھے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور دوسری طرف خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا، کیا یہ محبت کی نشانی ہے یا بغض کی نشانی ہے؟ یہ بغض کی نشانی ہے، یہ منافقت ہے۔ ہمیں اس روایت کی میں نے اس روایت کی صرف جو ہے اس کی صحت پر بات کی ہے کہ یہ دونوں روایت ثابت نہیں ہیں۔ ہم تو اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو منافق سمجھتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بغض رکھنے والے کو، وفاق رکھنے والے کو منافق سمجھتے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اس پر کتاب و سنت کے بہت سے دلائل ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شخص خود یہ روایت بیان کرتا ہے جو کہ ثابت نہیں تھی، لیکن اس روایت کو بیان کر کے جو ہے وہ یعنی لوگوں کے سامنے زور و شور سے بیان کرنا اور خود ہی اہل بیت کی توہین بھی کرنا۔ اس کے علاوہ اس نے عقیل بن ابی طالب جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، ان کی بھی اس نے توہین کی ہوئی ہے، ان کو مال کا حریص قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سے واپس آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جائیداد چھوڑی ہے مکے میں؟ سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا۔ تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں؟ ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جائیداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل ابن ابی طالب، تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے؟ ہم مدینے واپس ہی آئیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک کروائی ہے ایک مینٹیلٹی کی، ٹھیک نا جی، مینٹیلٹی، تھوڑی سی مینٹیلٹی بتائی ہے۔ تو جی ناظرین، ایک طرف ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کرنا، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں قرآنی حکم کے مطابق، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک طرف تو قرآنی حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ اولین اہل بیت ہیں، تو ان کے بارے میں اس نے ان کو ظالم قرار دیا ہے اور ابھی تک کسی قسم کا واضح الفاظ میں رجوع بھی ریکارڈ نہیں کروایا۔ اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا مال کا حریص، سب کچھ بیچ کے کھا گیا ہے، جبکہ کسی روایت میں ایسے الفاظ موجود نہیں تھے، اور وہ جو انہوں نے بیچا تھا وہ ان کا حق تھا اور انہوں نے اپنی ہی ملکیت کو بیچا اور خرچ کر لیا، لیکن اس نے وہاں سے کہا کہ یہ مینٹیلٹی بتا رہا ہوں، اور یہ اس کا ہمیشہ یہ منافقانہ رویہ رہا ہے، یہ چاہے کسی کی بھی توہین کرے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کرے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے، یا جیسا اس نے عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی توہین کی اور کہا کہ میں صرف مینٹیلٹی بتا رہا ہوں، میں تو ان کا احترام کرتا ہوں، رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، میں تو صرف ان کی ذہنیت، مینٹیلٹی کس کو کہتے ہیں، میں ان کی ذہنیت بتا رہا ہوں۔ یعنی یہ اہل بیت کے فرد عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مینٹیلٹی بتائے گا، یہ شخص منافق آدمی جو ہے یہ ان کی مینٹیلٹی اور ذہنیت بتائے گا کہ وہ مال کو بیچ کر کھانے والے تھے۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اہل بیت ایسے تھے، مال کی حریص سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ شخص اپنے ہی فتوے کے مطابق، ہم کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن بقول اس کے ہی جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا وہ پکا جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوگا اور وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے اپنے ہی فتوے کے مطابق اس کی اپنی آخرت جو ہے وہ برباد ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ اقوال پر، اپنے منہ سے نکلنے والی باتوں پر یہ غور کرے۔ کوئی بھی جملہ زبان سے نہیں نکلتا، لیکن اس کو فرشتے جو ہیں پکڑنے والے موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو جملہ زبان سے نکلتا ہے اس کو فرشتے جو ہیں پکڑنے والے موجود ہیں، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے، اور جو لوگ اس کے فالوور ہیں، جو لوگ جن لوگوں نے اس کی دم پکڑی ہوئی ہے، جو لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، ان کو فکر کر لینی چاہیے کہ جاہل آدمی ہے اور اس کا کتاب و سنت کے دلائل کے
ساتھ کچھ لینا دینا نہیں. اس طرح کی ضعیف روایت بھی بیان کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خود ہی اہل بیت کی توہین کرنے والا ہے. اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت پر زندہ رکھے، اور اللہ ہمارا حشر جو ہے وہ انہی کے ساتھ کرے.